بعض اوقات میں بھی یہاں پہ قرآن پڑھتے ہوئے مجھ سے بھی زبر زیر پیش کی غلطی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ میں قرات کے لیے نہیں بیٹھا ہوتا, درس قرآن کے لیے. جب آپ درس قرآن کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ دو طرف چل رہا ہوتا ہے. ایک تو عربی کا ترجمہ میں نے کیا کرنا ہے اس کا, پلس اس کا میں نے مفہوم کے کانٹیکسٹ میں کون سی کراس ریفرنس میں آیات بیان کرنی ہے, کون سی احادیث. جب یہ 3-4 کام پیرلل میں آپ کے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں نا, پھر آپ سے زبر زیر پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شخص جس نے قرآن پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لیکچر دے دیے ہوں, اس کے کسی 2-4 لیکچر میں کوئی زبر زیر کی غلطی ہو, اس کا کلپ کاٹ لیا جائے. اس طرح کے کلپ واللہ میں نے کاٹنے ہونا. ڈاکٹر اسرار صاحب نے 27-28 سال قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھوا کر 65 سال کی عمر میں بیان القرآن ریکارڈ کروایا ہے. 1998 کے اندر جو قرآن اکیڈمی کراچی میں 108 لیکچرز میں, اس میں بھی کئی جگہ ان کی زبر زیر کی غلطی ہے. اب میں وہ 2-4 اٹھا کے, میں کیونکہ ڈاکٹر سرار کو قرآن دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا, میں سمجھ سکتا ہوں میں درس دے رہا ہوں, کیونکہ وہ قرات کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. تو اس طرح کی مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے. باقی رہ گیا لحن جلی. ہمارے علماء تو زبر زیر کی غلطی کو لحن جلی کہتے ہیں نا, کہ کسی نے زبر کو زیر, زیر کو زبر پڑھ دیا. آپ قاریوں سے پوچھیں, ہا کو ہا پڑھنا یہ بھی لحن جلی ہے. ایسی غلطی ہے جو سویر ہے. اللہ کے فضل سے, بلکہ کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے, سارے علماء یہ غلطیاں کرتے ہیں. میرے علم میں پوری دنیا میں چند ایک علماء کے سوا سب کے سب عربی میں لحن جلی کی غلطیاں کرتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی قاری کو بٹھائیں اور اسے کہیں یہ جو عالم صاحب عربی میں جو آیت پڑھ رہے ہیں نا, یہ بتائیں صحیح پڑھی ہے. وہ آپ کے غلط پڑھی ہے. قاری تو عالموں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں قرآن غلط پڑھتے ہیں, یہ مجہول پڑھ رہے ہوتے ہیں, اے بے تے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ جب بیان کریں گے قرآن کی آیت, ہا کو صحیح طریقے سے نکالیں گے نہیں, آئین کو نکالیں گے نہیں صحیح طریقے سے. جتنی بڑی غلطی زبر زیر کی غلطی ہے, اتنی بڑی آئین ہا ان الفاظ کو غلط نکالنے کی ہے. تو وہ آپ دیکھیں, وہ تو نارمل اردو میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے آپ علماء کو دیکھ لیں, وہ اسی طرح ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. قاری تو ان کو نہیں مانتے. چند ایک لوگ ہیں جو قاری بھی ہیں عالم ہونے کے ساتھ, وہ پیارا قرآن پڑھتے ہیں جب بیان کرتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں, زبر زیر کی غلطیاں چھوڑ دیں, وہ تو بالکل مجہول قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب میں ان کو جاہل کہنا شروع کر دوں اس کی بنیاد پہ؟ نہیں. آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پہ غلطی ہے, باقی بات ٹھیک ہے, یہ اس طرح نہیں اس طرح. تو اس طرح کی مس ہینڈلنگ سب سے ہوتی ہے. لیکن اس چیز کو بنیاد بنا کے کسی کو جاہل کہہ دینا اور اسے کہنے سے قرآن دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا, تو میں تو اس ویڈیو کی وساطت سے آج سے 6-7 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ میرے خلاف جتنے علماء نے کلپ چڑھائے ہیں, اب نیا نہیں کوئی کاری پکڑ کے لے آنا گھیر کے, یہ اپنی مرضی کا قرآن کا حصہ تیار کر کے نا اس کی تلاوت کریں ٹائم قیامت تک کے لیے, اور مجھے کہیں کہ یہ ہم نے تلاوت کی ہے, تم اس طرح کی کر کے بتاؤ, میں وہی صورت اسی طریقے سے اس سے بہتر تلاوت کروں گا. لیکن وہ علماء جو کلپ بنا رہے ہیں, کوئی قاری نہیں لے کے آنا, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ قرآن بالکل غلط پڑھتے ہیں. لیکن آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ میں نے کبھی اس طرح کی کسی عالم کی غلطی نکالی ہو اور وہ قرآن غلط پڑھتا. میرے خلاف ایک مولوی, وہ لاہور کا, کرے پھاڑ پھاڑ کے کلپ ریکارڈ کرے اس نے, ٹھیک ہے, اور اس کو عالم اور عالم کا لفظ نہیں پتا. کوئی دیوبندی عالم ہو, کوئی بریلوی عالم ہو, عالم تو کہتے ہیں دنیا کو, یہ لفظ ہوتا ہے عالم. ایک جاہل آدمی میرے جیسا تو عالم لفظ بول دے سمجھ آتی ہے, عالم کو تو نہیں یہ زیب دیتا کہ وہ عالم بول دے, پھر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. اور وہ معاذ اللہ, اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, اس کو پڑھتا ہے معاذ اللہ, میم کے اوپر پیش. تو میں نے تو آج تک غلطی نہ, ابھی میں غلطی نکالنے کے لیے نہیں کہہ رہا, میں صرف بتا رہا ہوں. ہاں, جب آپ صحابہ کے نام لیتے ہیں نا, وہ معاذ ہوتا ہے, معاذ ابن جبل, سعد ابن معاذ. لیکن جو معاذ اللہ ہے نا, اس میں میم کے اوپر زبر ہے. یہ بھی بڑی ٹرکی چیز ہے نا. عربی میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ ایک ہی لفظ ہے,
آپ دیکھیں لفظ ہے خلیفہ، عربی کا لفظ ہے، خلیفہ کے خا کے اوپر زبر ہے، لیکن خلافت جو ہے نا اس کے خا کے نیچے زیر ہے، وہ خلافت نہیں، وہ خلافت ہے۔ ولد زبر ہے، ولادت وا کے نیچے زیر ہے، لفظ ایک ہی ہے۔